ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کچھ اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں پہلگام میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور پاکستان نے اپنا آگے کا لاہ عمل بھی طے کر لیا ہے۔ اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے سندھ طاس معاہدے کی معطلی اعلان جنگ کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا تاکہ بھارت دوبارہ پاکستان پر کسی قسم کا الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ بھارت میں کس قسم کی کشیدگی ہے اس وقت اور پاکستان میں کیا حالات جو ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو پہلگام میں جو کچھ ہوا اس کی ہم نے مذمت کی ہے اور پروگرام میں بھی ہم نے مذمت کی تھی۔ بخاری صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پہلے تو اس اجلاس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر آپ سے فردر بھی اس پر بات کروں گی میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جلد بازی میں ہندوستان نے الزامات لگائے عائد کیے پاکستان کے اوپر، جو کچھ پہلگام میں ہوا، اس کے مقابلے میں انتہائی میچورٹی کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بلایا گیا اور اس کے اندر ایک لمبی گفتگو کے بعد اہم فیصلوں تک پہنچا گیا۔ تو ایک تو یہ فیصلے جو ہیں یہ عوامی امنگوں کے عین مطابق اور بہت ہی میچورڈ رسپانس ہے، یہ میرے خیال سے یہ کہنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سفارتی سطح پر اور تجارتی طور پر ہندوستان کو بلیڈ کرایا جائے، کیونکہ وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں آبی دہشت گردی کے ذریعے کہ ہم جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کر دیں گے یا معطل کر دیا انہوں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتے، یہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک از دا گارنٹر اینڈ دا آربیٹریٹر۔ بالکل، تو اس سالسکار بھی وہی ہے اور گارنٹر بھی وہی ہے، تو کوئی بھی ایک فریق اپنی مرضی سے اس معاہدے کو معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنا کیس لے کے وہاں جاتے ہیں، وہاں سنوائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کنسنسس کے ساتھ۔ لیکن جو مجھے خوشی ہے جس بات کی، اس کا جواب جو ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہم شملہ معاہدہ بھی توڑ دیں گے۔ شملہ معاہدہ توڑنا جو ہے وہ لوگوں کو میرے خیال سے جلدی سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ کیا ہے اس کی بھی سگنیفیکنس۔ شملہ معاہدے میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو بائی لیٹرل ایشو قرار دے دیا گیا تھا کہ یہ دو ملکوں کے بیچ ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کریں گے۔ اگر ہم اس منصوبے کو یعنی اس معاہدے کو منسوخ کر دیتے ہیں تو کشمیر کا ایشو ملٹی لیٹرل بن جائے گا، یعنی ہم دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی اس میں ملوث کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک بلو ہوگا، سفارتی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈپلومیٹک بلو ٹو انڈیا، کہ شملہ معاہدہ ہم توڑ دیں اور یہ اس ایشو کو پھر ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لے کے جائیں کہ جناب یہاں حل کریں، آپ یونائٹڈ نیشن کریں، سیکورٹی کونسل کریں وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے ٹریڈ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے لیے کسی قسم کی بھی ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر پابندی ہوگی۔ ہم فیصلوں کا تفصیل سے ذکر کریں گے، میں آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بھارت کا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اٹ کمز ٹو اے ہالٹ۔ کراچی کے ذریعے سامان افغانستان جاتا تھا اور افغانستان سے سامان واگا کے بارڈر کے ذریعے جاتا تھا، یہ دونوں بند کر دیا۔ تو ایک تو سفارتی سطح کے اوپر جو میں نے کہا کہ ہم شملہ معاہدہ جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں، دوسرا تجارتی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ بارڈر بھی بند کر دیا ہے اور وہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہو رہی ہے۔ تیسری سب سے زیادہ بگ بلو ہے ٹو انڈیا، وہ ہے کہ ہم نے اپنی ایئر سپیس کو بند کر دیا ہے فار اینی فلائٹ اوریجنیٹنگ فرام انڈیا، آف انڈیا، فار انڈیا، فرام انڈیا۔ یہ کتنی 100 فلائٹس اس کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پر متاثر ہوں گی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ روٹ نہ ملنے کے بعد ان کو کتنے لمبے لمبے چکر کاٹ کے روس جانا پڑے گا، افغانستان آنا پڑے گا اور سینٹرل ایشین ریپبلک تک جانا پڑے گا۔ میرے خیال سے وہ ابھی سے بیٹھ کے آنکھوں میں مکے دے کے رو رہے ہوں گے اس کے اوپر۔ اینی وے، دا رسپانس از میچورڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا پیپل، کیونکہ سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمیں دنداں شکن جواب دینا چاہیے۔ یہ بظاہر اٹ ساؤنڈز ویری میچورڈ پیسفل میسج، بٹ اس کے اندر جو گمبھیریت ہے وہ جلدی پتہ لگ جائے گا جو انڈیا کے جو پالیسی میکر ہیں۔ اور ایک بات اور وہ یہ کہ مودی سے کسی قسم کی خیر کی توقع رکھنا ویسے ہی بس ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک اینٹی مسلم قسم کی چیز ہے۔
جی بلکہ اس کے دور میں اقلیتیں وہاں محفوظ ہے ہی نہیں. کریکٹ. وہاں پر سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے, وہاں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا, جس طرح سیریز آف چرچ جلانے کے واقعات ہوئے. لیکن ہندوستان سے بھی سین وائسز آ رہی ہیں. آپ دیکھیے وہ جو کانگریس کے لیڈر ہیں راہل گاندھی, وہ کیا بولے ہیں. انہوں نے واضح طور پر الزام لگایا ہے انڈین پرائم منسٹر پر کہ ان کے دور میں, ان کے عہد میں اقلیتیں جو ہے محفوظ نہیں ہیں. بالکل. تو یہ آوازیں اب کشمیر کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہندوستان کا خود کیا دھرا ہے اور الزام اس کا پاکستان دھرا ہے. انٹرویوز چل رہے ہیں پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, ہم نے چلائے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بخاری صاحب ایون بھارت کے اندر بھی مودی کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی ہے. ان کا جو پچھلی دفعہ ووٹنگ پیٹرن تھا وہ نیچے آ گیا تھا, تو شاید یہ بھی ایک وجہ سمجھی جا سکتی ہے. جس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز کیے جاتے ہیں اس میں بھی مودی اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنے کے لیے یا اپنے پولیٹیکل کریئر کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے اس قسم کے بھونڈے اقدام کرتا ہے. دیکھیں جہاں تک مودی کا تعلق ہے, مودی اینڈ مودیز انڈیا, جی دے آر ایکسپوزڈ. کینیڈا کے پرائم منسٹر, گودی میڈیا بھی ایکسپوز ہو چکا ہے جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے کیا کہا, جو سکھ لیڈر کا قتل کیا گیا تھا وہاں پر, اس میں انہوں نے گرفتار کیا را کا بندہ جو ہے, اس کو ڈپورٹ کیا وہاں سے انہوں نے. بالکل. اس کے بعد امریکہ نے دھمکی دی مودی کو کہ اگر یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں, اگر اس طرح کی حرکت امریکہ میں کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. کیونکہ پلان تھا را کا کہ وہاں پر جو سکھ لیڈر پتونت سنگھ ہے اس کا بھی قتل کرایا جائے جس طرح نجر کا قتل کرایا. بالکل بخاری صاحب, یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کی ہے اس کے بعد انڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہم ایک دفعہ پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے. بخاری صاحب بڑی درست بات کی ہے کہ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے اور 2019 سے بھارت چاہتا ہے کشمیر کو ختم کرنا. بخاری صاحب یہ بات سوچنے کے قابل بھی ہے کہ 7 لاکھ فوجی ڈپلوئے تھے اس ایریا میں, اس کے باوجود اس قسم کا انسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا اگر سوچا جائے تو. 7 لاکھ نہیں, اب 10 لاکھ. بالکل. تو اس قسم کا کس طرح سے پاسبل ہے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں کل اپنی رائے دے چکا ہوں کہ اگر اتنی فوج وہاں ہونے کے باوجود, اگر اتنے سیکیورٹی کے اقدامات ہونے کے باوجود جو کرفیو قسم کی صورتحال وہاں دکھاتے ہیں, اگر اتنی ڈیپ پینیٹریشن انڈیا کے اندر ہو سکتی ہے پاکستان کی, تو وہاں کے فوجیوں کو بھی ڈوب مرنا چاہیے, وہاں کی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں یہ آواز آزاد کشمیر کی نہیں تھی, یہ مقبوضہ کشمیر کی آواز ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اور 2-3 جو بڑے جھوٹ پکڑے گئے ہیں میڈیا کے, ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی دہشت گرد آئے تھے, ہم نے ان میں سے 2 دہشت گردوں کو مار دیا. وہ 2 60 سال سے بڑی عمر کے چرواہے تھے جو اپنے جانوروں کے پیچھے چیز کرنے کے لیے وہ گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک نیوی کا آفیسر جو ہے وہ اور اس کی بیگم قتل ہو گئے. وہ چلا کے بیگم اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ بیٹھے ہیں, یہ ہماری کون سی لاشیں دکھا دی ہیں انہوں نے. یہ تو حال ہے ہندوستان کے میڈیا کا. تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور ہوتے جائیں گے. دیکھیے دس بچر آف گجرات کالڈ مودی, یہ اتنا بڑا ٹیررسٹ تھا کہ امریکہ نے اس کے داخلے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. آپ کو تو یاد ہے نا. ابھی ہم ایک تفصیل بھی پوری بیان کریں گے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشنز کا کی ایک تاریخ ہے پوری ہندوستان کی, یہ کیا ہے وہ ہم اپنے یعنی ویورز کو بتائیں گے. اب آ جائیے جناب, فیصلے کیا ہوئے ہیں. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے واضح طور پہ بتا دیا ہندوستان کو کہ اگر آپ سندھ طاس منصوبے کو ٹچ بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ جتنے بھی آپ کے 2 طرفہ معاہدے ہوئے ہم سارے معطل کر دیں گے. ویری اسٹرانگ رسپانس. ٹھیک ہے جی. جو صرف شملہ معاہدے تک محدود نہیں رہے گا, جب تک بھارت سرحد پار قتل و غارت, بین الاقوامی قوانین اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عدم پاسداری سے باز نہیں آتا, ہم سارے معاہدے معطل کر سکتے ہیں. بالکل. پاکستان واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کر دے گا. میں نے کہا آپ سے کہ یہاں سے افغانستان سے جو چیزیں آتی تھی وہ واگا کے ذریعے ہندوستان جاتی تھی, بند. ٹھیک ہے جی. جو لوگ درست قانونی طریقے سے پاکستان بھارت سرحد عبور کر چکے ہیں وہ اس راستے سے فوری طور پر واپس جا سکتے ہیں, لیکن 30 اپریل 2025 کے بعد یہ سہولت بند کر دی جائے گی. لیکن ایک بہت میچور فیصلہ اور بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ جو سکھ یاتری آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو میسیج بھی ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ مائنورٹیز, وی ریسپیکٹ ادر پیپلز ریلیجیس سینٹیمنٹس. لیکن چونکہ ہندوستان نے ایک گھٹیا حرکت کی ہے, ہمیں مجبوراً کرنی پڑ رہی. بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بائی لیٹرل لیول پر آپ کو کرنے پڑ جاتے ہیں. بالکل بخاری صاحب. اور جس طرح سے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پانی بند کرتا ہے بھارت تو پھر اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا. دیکھیے یہ ایکٹ آف وار تو ہوگا, اس لیے
کہ 3 دریاؤں کا پانی پہلے بھارت بند کر چکا ہے، اور سندھ تاز منصوبے سے اگر وہ نکلتا ہے تو پھر ہمارے اوپر بھی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معاہدے کے پابند رہیں. یہ میرے خیال سے بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل فورم پر بھی ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے انڈیا نے 24 پہلی بات آورز کے میں نے اندر آپ ہم سے یہ پہ کہی کہ اگر ہم شملہ معاہدے سے نکل آتے ہیں تو ہم ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر کشمیر کا ایشو پھر لے کے جائیں گے. بالکل پوری دنیا کو بتائیں گے کہ وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ اس کے علاوہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ڈیفنس اٹیچی کو، ایئر فورس اٹیچی کو پرسونا نان گراٹا قرار دیا ہے، ہم نے اٹیچی سمیت ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو بھی پرسونا نان گراٹا قرار دے کے اور کہا ہے کہ جائیں ہماری جان چھوڑیں، یہاں سے دفع ہو جائیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے بھی عملے کو ریڈیوس کر دیا ہے فرام 55 ٹو 30. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سالڈ، بہت میچورڈ اور بہت تکلیف انڈیا کو دینے والا رد عمل ہے جس کی داد دی جانی چاہیے. پھر جناب وہ ہم نے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ بتا دیا آپ کو کہ یہ جو ایئر سپیس استعمال کرنے کے نقصانات ہوں گے، اس پر بھی یہ فیصلہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ فوری طور پر ایئر سپیس ہیز بین بلاکڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تمام تجارت بشمول کسی تیسرے ملک سے پاکستان کے راستے تجارت فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے. وہ میں نے آپ کو افغانستان کی مثال دی ہے. اس کے علاوہ جناب جو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ساری سیاسی تقسیم ختم ہو گئی ہے ہندوستان کے اس ایکٹ کے بعد. آپ نے دیکھا ہے پوری قوم ایک آواز کے ساتھ، بالکل ایک سے جذبے کے ساتھ، سیسا پلائی دیوار کی طرح سے اپنی فوج کے بھی ساتھ ہے، اپنی حکومت کے بھی ساتھ ہے، اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کا بھی مکمل طور پہ ساتھ دیں گے. بخاری صاحب پاکستان نے ہمیشہ بڑا سافٹ رسپانس دیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش کرتا ہے پاکستان شروعات میں کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے کسی طرح سے راستہ نکل آ سکے. بخاری صاحب نریندر مودی نے انڈین گورنمنٹ نے، انڈیا نے جس قسم کا دباؤ بھارت پہ ڈالا، جس طرح سے اسٹیمپ آؤٹ کیا گیا پیسفل کالز کو، فریڈم اینڈ جسٹس کو، جس طرح سے لوگوں کو سپریس کیا گیا وہاں پہ، ایون آرٹیکل 370 جب منسوخ ہوا، تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو آرٹیکل 370 کی منسوخی پر سخت ری ایکشن دینا چاہیے تھا کہ بھارت دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرتا؟ یہ آپ نے بہت دکھتی رگ میری چھیڑ دی ہے. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ کب ہوا. یہ 5 اگست 2019 کو ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور اس سے پہلے چند دن پہلے ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کی ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ سے، اگر آپ کو یاد ہو. اور انہوں نے باہر نکل کے 2 باتیں بتائی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ٹرمپ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ ثالثی ایسی ہمارے گلے پڑی کہ 4 دن کے بعد ہی انہوں نے وہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے اور وہاں پر اس کشمیر کو ہڑپ کر لیا، اپنے تئیں کر لیا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو تاریخ بتائے گی. اور جس طریقے سے وہاں کی سپریم کورٹ نے شرمناک طریقے سے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کیا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے انٹرنیشنل جسٹس کی تاریخ میں سیاہ دھبا میں اس کو یعنی آرام سے قرار دے سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے انڈورس کیا تھا یہ ایکٹ جو ہے انڈیا کا. بالکل بخاری صاحب، یہ تو محرکات ہیں ہی بخاری صاحب، لیکن اب بھارت کیا کر رہا ہے اپنے کیس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے؟ جو 56 پاکستانی قیدی ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان سے کسی قسم کے کوئی بیانات جو ہے دباؤ ڈال کے دلوائے جا سکیں اور پھر کوئی پاکستان پر مزید دباؤ. دیکھیے وہ یہیں تک نہیں ہے بات، وہ اس طرح کے قیدیوں کو باقاعدہ جعلی مقابلے جو ہیں وہ دکھا کے ان میں ہلاک شہید کر کے پھر ان کے نام سے بیانات منسوب کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہندوستان، یہ میں نے کہا نا کہ کوئی دنیا کا ایسا گھٹیا عمل نہیں ہے جو ہندوستان نہیں کرتا ہے. اور ابھی بھی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ان کے ورثاء ہیں ان قیدیوں کے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان ایک مرتبہ پھر یہی حرکت دہرائے گا اور ان قیدیوں کو جو ہے وہ جعلی مقابلوں میں شہید کر کے اور ان کے نام سے بیانات جو ہے وہ منسوب کرے گا. یہ ہو گیا جی. اگلی بات جناب گزارش یہ ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا، جس طریقے سے یہ الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی گئی، وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ساری کلئی جو ہے اس کی کھل گئی ہے. جیسا میں نے آپ کو مثال دی نیول آفیسر کی اور اس کی بیگم، اس کی بیوی کی ہلاکت کی، وہ غلط ثابت ہو گئی. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 ٹیررسٹ آئے تھے جو ہم نے مار دیے ہیں، وہ 2 چرواہے نکلے وہاں پر. تو یہ ایکسپوجر جو ہے یہ تو بہت خوفناک طریقے سے ہندوستان کو امبیرس کر رہا ہوگا، دنیا پوری جان رہی ہوگی. میرا خیال سے اب اگر ہم آ جائیں اس طرف کہ
یہ جو فالس فلیگ بالکل آپریشن بخاری صاحب ایک پوری ہسٹری ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، لے لیں بریک کے بعد ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں.